الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا موضوع ربوبیت اور الوہیت میں فرق۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اسے ہدایت کا راستہ دکھایا اور ایمان کی سب سے پہلی بنیاد توحید پر رکھی، لیکن آج اکثر لوگ توحید کے مفہوم کو مکمل طور پر نہیں سمجھتے اور خاص طور پر ربوبیت اور الوہیت کے فرق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج ہم اسی ایک اہم فرق کو آسان انداز میں سمجھیں گے۔ ربوبیت کا لفظ رب سے نکلا ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، بنانے والا، روزی دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، نظام کائنات کو چلانے والا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے رب ہونے کا اعلان کیا، یعنی زمین و آسمان، انسان و جن، بارش اور روزی، زندگی اور موت، سب کا مالک اور نگران صرف اللہ ہے۔ دنیا میں مشرکین مکہ بھی ربوبیت کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ بھی مانتے تھے کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو، سوال کرو، من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف رب مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ الہ بھی صرف اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ الوہیت کا لفظ الہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی رب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت کا مستحق کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں الوہیت کا بیان ہے، یعنی اللہ کو صرف خالق نہیں بلکہ معبود بھی ماننا ہے۔ نماز، دعا، روزہ، قربانی، نذر و نیاز، یہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے خاص کرنا۔ ربوبیت کا تعلق صرف ماننے سے ہے کہ اللہ رب ہے، اور الوہیت کا تعلق عمل سے ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ مشرکین ربوبیت کو مانتے تھے اور الوہیت میں شرک کرتے تھے۔ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے مگر عبادت وہ بتوں کی کرتے تھے، اور یہی شرک تھا جس نے ان کے ایمان کو قبول نہیں ہونے دیا۔ آج بھی بہت سے لوگ اللہ کو رب تو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، لیکن عبادت کے وقت وہ قبروں، بزرگوں اور وسیلوں کے آگے جھک جاتے ہیں۔ نذر و نیاز اللہ کی بجائے کسی اور کے نام کی دیتے ہیں، اور دعا میں بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں۔ یہ سب کچھ ربوبیت اور الوہیت میں فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھیں، صرف اللہ کو رب ماننا کافی نہیں، بلکہ عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ کریں۔ یہی انبیاء کا پیغام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے یہی دعوت دی، یہی کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے دعا صرف اللہ سے کریں، عبادت صرف اللہ کے لیے کریں، امید اور خوف صرف اللہ سے رکھیں، اور دل میں الوہیت اور ربوبیت کا مکمل یقین رکھیں۔ ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان اللہ کو رب بھی مانے اور معبود بھی سمجھے۔ ربوبیت پلس الوہیت کامل توحید۔